نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین۔ دورہ قرآن کے سبھی ساتھیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا یہاں آنا قبول فرمائے۔ آپ کے لیے جتنی بھی مشکلات آپ کی فیملی میں ہیں، آپ کی ذات کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو ختم کر دیں اور دین پر صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کا مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں برکتیں رحمتیں نازل فرمائیں۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو لم یزل ہے، لا یزال ہے، بے مثل ہے، بے مثال ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ کچھ نہ تھا وہ تب بھی تھا، کچھ نہ رہے گا وہ تب بھی رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انگن درود و سلام۔ آج جس موضوع کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں وہ سورہ نور سے لیا گیا ہے، اور اس میں آج ہم 2 عنوانات پر بات چیت کریں گے۔ پہلا جو عنوان ہوگا وہ ہمارا گھروں میں داخل ہونے سے ریلیٹڈ ہے۔ کسی کے گھر جانے کے کوئی آداب ہیں، کوئی طریقہ ہوتا ہے، اور کچھ آداب ہمیں ایسے اسلام سکھاتا ہے جس میں صریحاً ہمارا اپنا فائدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا پھر جو ہمارا مین ٹاپک ہوگا وہ سورہ نور کا بھی مین ٹاپک ہے، حجاب، خواتین کا پردہ، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم کوشش کریں گے قرآن کی آیات کے ساتھ سمجھیں گے، پھر اس کو احادیث کے ساتھ سمجھیں گے، پھر پردہ کرنے کا طریقہ، کس کس سے پردہ کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہوئے کیسے کرنا ہے، گھر سے باہر نکلتے وقت کیا کرنا ہے، گھر میں داخل ہوتے، یہ سارے عنوانات اور یہ ٹاپک آج ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ بھی ہم یہاں ڈسکس کریں، جس پہ بات چیت کریں، اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سنوار دے، ہماری نسلوں کو بھی سنوار دے۔ اب ہم لوگوں کو سب سے پہلے یہ بات سمجھنی ہے کہ ایک عورت کی ویلیو کیا ہے، کیوں اتنی اہمیت دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ نساء نازل کی جس میں عورتوں سے متعلق باتیں ہیں، پھر سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکامات کچھ دیے، پھر سورہ احزاب میں خواتین کے کچھ احکامات ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جتنے بھی احکامات ہیں یہ عورت کی رسپیکٹ سے متعلق ہیں، عورت کی عزت سے، ٹھیک ہے۔ زمانہ جاہلیت میں عورتوں کی کیا ویلیو تھی ہم سب جانتے ہیں۔ لڑکیوں کو اہمیت نہیں دی جاتی تھی، بلکہ کیا ہوتا تھا، بیٹی کے پیدا ہوتے ہی اس کو زندہ گڑھے میں ڈال کر دفن کر دیا جاتا تھا۔ ایک لمحے کے لیے ذرا سوچیں، آپ کے گھر میں پیدا ہونے والی بچی کے ساتھ اگر یہ سلوک کیا جائے، اور اس ماں کے اوپر کیا گزرے گی جس نے 9 ماہ اس کو اس تکلیف کے ساتھ پیدا کیا، اس کی ہر تکلیف اٹھائی، اور پھر ظاہر مائیں راضی تھوڑی ہوتی تھی، مائیں تھوڑی راضی ہوتی تھی، لیکن اس کلچر میں یہ چیز لازمی تھی، اگر نہیں کرتے تھے تو ذلت اٹھانی پڑتی تھی۔ وہ سسکتی روتی رہتی تھی اور ان کی بچیوں کو ان کی گودوں سے چھین کر گڑھوں میں ڈال دیا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ ایک لمحے کے لیے سوچے، یہ چھوٹے چھوٹے معصوم سے بچے جو مسکراتے ہیں تو ہماری ایک دم زندگی روشن ہو جاتی ہے، ہمیں اسمائلی بچے کتنے اچھے لگتے ہیں، اور اس بچی کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا، اٹھا کر اس کو جا کے اس طرح مار دیا جاتا تھا۔ وراثت میں عورت کا کوئی حصہ نہیں تھا، کوئی ویلیو نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس عورت کو اللہ نے پہلے تو دی رسپیکٹ، پہلے رسپیکٹ دی، اس کو مقام دیا، اس کی آئیڈینٹی دی، اس کو اس کی شناخت دی، اس کے بعد اس کو مزید عزت دینے کے لیے اس کے ارد گرد حفاظت کے کچھ حصار بنائے، اس عورت کو پروٹیکشن دی، اس کو محرم کی پروٹیکشن ملی، جس کو آپ آج قید خانہ سمجھتے ہیں، یہ حقیقت میں کیا ہے، آپ کی پروٹیکشن ہے، آپ سیف رہتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ کیسے سیف رہتی ہیں وہی ہم نے آج دیکھنا ہے۔ اسلام جو ہے یہ حیا کا دین ہے، یہ ہمیں حیا کا درس دیتا ہے، ہمیں اپنے آپ کو سمیٹنے کا درس دیتا ہے، ہمیں اپنے آپ کو ڈھانپنے کا درس دیتا ہے۔ آپ خود جانتے ہیں جتنی ویلیوبل چیز ہوتی ہے آپ اس کو ڈھانپ کے رکھتے ہیں، جتنی ویلیوبل چیز ہوگی آپ اس کو ریپ کر کے رکھیں گے نا، اور جو پڑی گری پڑی چیز ہوگی اس کے ساتھ کیا آپ حال کرتے ہیں، وہ آپ کے قابل استعمال بھی نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے، دیکھیں آپ موبائل لیتے ہیں اس کا کور کیوں لیتے ہیں، تاکہ وہ پروٹیکٹ رہے، اس کے آگے بھی پروٹیکٹر لگاتے ہیں،
اس کے کور کے اوپر بھی پھر ایک بکس ہی بنا لیتے ہیں بعض اوقات، اوپر سے بھی کور، اندر سے بھی، باہر سے بھی. کیوں اتنی پروٹیکشن دیتے ہیں اس کو؟ کہ وہ آپ کے لیے قیمتی چیز ہے. اسی طرح عورت بھی اللہ کے نزدیک بہت قیمتی ہے. اسلام نے عورت کو یہ اسی لیے دیا. اسلام ہمیں حیا کا درس دیتا ہے اور بے حیائی کو بالکل بھی ناپسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف آیت نمبر 33 میں کیا ارشاد فرمایا؟ اے نبی کہہ دیجئے میرے رب نے تو تمام بے حیائیوں کو حرام کر دیا. تمام بے حیائیوں کو بے حرام کر دیا، چاہے وہ ظاہر ہوں چاہے کھلی، جس طرح کی بھی چھپی ہوئی بھی ہوں وہ حرام ہیں. اسی طرح جس طرح نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ 5 ارکان ہیں جن کا حکم اسلام نے دیا ہے، اور جو قرآن پاک میں حکم آ جاتا ہے نا اس کے اوپر عمل کرنا فرض ہوتا ہے. یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا. جس بات پہ اللہ تعالیٰ آپ کو کہہ دیں یا ایھا الذین آمنو، اور اس کے بعد آپ کو کوئی حکم جاری کیا جائے اس پہ عمل کرنا آپ پہ فرض ہوتا ہے. ہم صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو فرض سمجھتے ہیں نا، لیکن یہ اب پردے کے احکامات بھی اسی طرح ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکمیہ کہے ہیں کہ یہ کام کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ اور اس وجہ سے کہ اسلام ایک باحیا دین ہے اور ہمارا رب بھی بہت باحیا ہے، بہت باحیا ہے اور بہت زیادہ حکمتوں والا ہے. اس کے اندر چھپی ہوئی حکمتیں ہم تو جانتے ہی نہیں جو وہ جانتا ہے، ہم تو وہ ڈسکس کر ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث میں ہے، الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے. اگر ایمان ہٹ جاتا ہے، حیا میں سے ایمان ہٹ جائے، ایمان میں سے حیا ہٹ جائے، ایک ہٹتا ہے تو دوسرا بھی آٹومیٹک ختم ہو جاتا ہے. اگر ایک اٹھ جاتا ہے تو آٹومیٹکلی دوسرا بھی ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ اب جو پردے کے احکامات ہیں ہم پہلے اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ کہاں سے شروع ہوتے ہیں. سورہ نور آیت نمبر 27، پہلا جو ہمیں سکھایا جا رہا ہے ادب، وہ کیا ہے؟ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں نہ جاؤ جب تک کہ تمہیں اجازت نہ دی جائے. اور اس کی وجہ مین کیا ہے؟ گھروں میں کون ہوتی ہیں؟ گھروں میں خواتین ہوتی ہیں نا. تو مومن مردوں سے کیا کہا گیا؟ کسی کے گھر مت جاؤ جب تک کہ وہاں تم کو جانے کی اجازت نہ مل جائے، اور وہاں کے رہنے والوں کو سلام نہ کر لو. سلام آپ کی آمد کا اعلان ہے اور یہ فرض ہے. ہمارے ہاں عموماً بچے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، سلام کا کوئی رواج نہیں ہے. کوئی بھی آتا ہے سلام کا، اور اتنا یہ انجان ہو گیا ہے یہ فرض ادا کرنا سلام کا کہ اگر کوئی سلام کرتا ہے تو جواب دینے والے کو بھی جھجک ہوتی ہے. سر کے اشارے سے کر لیتے ہیں، ہاتھ کے اشارے سے کر لیتے ہیں، یا اگر ہلکا سا سلام کیا تو جواب بھی کوئی دینا اتنا وہ نہیں سمجھتا، حالانکہ سلام کرنا بھی فرض ہے، اس کا جواب دینا بھی فرض ہے. ٹھیک ہے؟ جو مسلمان کے 6 حقوق ہیں نا ایک دوسرے پہ، ان میں سلام بھی ہے کہ اگر آپ کا سلام کا جواب نہ دے آپ شکایت کر سکتے ہیں کہ اس نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا. تو سلام کرو، اور وہاں کے رہنے والوں کو سلام نہ کر لو تب تک وہاں داخل نہ ہو، یہی تمہارے لیے سراسر بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. ٹھیک ہے؟ پھر ساتھ ہی اگلی آیت میں دوسرا حکم کیا؟ اگر وہاں تمہیں کوئی بھی نہ مل سکے، دروازہ نہیں کھولا، اندر کوئی نہیں ہے، اندر کوئی ہے آپ کو پرمیشن نہیں ہے، آپ کو نہیں بلا رہا، کہہ رہے میں نہیں مل رہا، یا آپ کو بچے کہہ دیتے ہیں اس وقت نہیں مل سکتے، اگر آپ کو وہاں جانے کی اجازت نہ ملے تو بغیر اجازت کے اندر نہ جاؤ، اور اگر تم کو لوٹ جانے کا کہا جائے تو کیا کرو؟ لوٹ جاؤ، لوٹ جاؤ، چلے جاؤ واپس اگر آپ کو کہا جائے کہ ابھی نہیں ملنا ہمیں. ٹھیک؟ یہی بات تمہارے لیے پاکیزہ ہے. اب اس میں کیا حکمت ہے آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتی ہوں. پرائیویسی ہے نا، آپ کی پرائیویسی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسا ماحول دیا، ایک ایسی جگہ دی ہے جہاں آپ کی بات اگر آپ نہ چاہیں کسی دوسرے کو سننا جائز ہی نہیں ہے، کسی دوسرے کو جاننا جائز ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ یہ تمہارے لیے پاکیزہ ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو اس کو اللہ خوب جانتا ہے. اب دیکھنا یہ ہم کیا کر رہے ہیں، یہ آداب گھر کے اندر داخل ہونے کے، اس میں ہمارا کیا رول ہے. جب آپ کسی کے گھر جاتے ہیں، ایک بیل دیتے ہیں، دوسری بیل دیتے ہیں، تیسری بیل دیتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں اس کے بعد؟ پھر دیکھتے ہیں گیٹ بڑا ہے آواز نہیں جائے گی، وٹا اٹھاتے ہیں، پتھر گیٹ بجاتے ہیں. پھر بھی کوئی نہ سنے تو پھر زور زور سے آوازیں دینا شروع کر دیتے ہیں. ہر حال میں باہر آئیں، کیونکہ آپ کیوں نہیں کھول رہے دروازہ، ہم آئے ہیں تو. ٹھیک ہے؟ پھر
اگر چھوٹے بچے ساتھ ہوں گے تو ان کو کہیں گے گیٹ پہ پھلاں کے جو اندر سے کنڈی کھول دو، کرتے ہیں نا. چھوٹے بچے ساتھ ہوں گے، یا نیبر میں سے کسی کو کہیں گے ذرا ادھر سے دیکھنا کوئی ہے بھی ہے کہ نہیں، ہمیں پتہ چل جائے. حالانکہ یہ سارے طریقے غلط ہیں. آپ کو جب پرمیشن نہیں ملی، آپ کا کیا کام ہے؟ 3 دفعہ ناک کریں، 3 دفعہ ناک کریں، نہیں کھولا چلے جائیں. لیکن ہم اس چیز کو اپنی نا انسلٹ سمجھتے ہیں اور اس کو آ کے معاف نہیں کرتے. اس بات کو ہم کہتے ہیں ہم گئے، اس نے دروازہ نہیں کھولا. باہر گیٹ پہ بھی سنا کے آتے ہیں، محلے والوں کو بھی بتا کے آتے ہیں، پھر گھر آ کر پھر فون کر کر کے بھی بتاتے ہیں کہ اس نے آج میں گئی تھی گیٹ نہیں کھولا. کبھی آپ کے گھر بھی ایسی سچویشن ہوگی نا کہ کوئی آپ کے گھر آیا ہوگا اور آپ کسی مشکل میں ہوں گے اور آپ نہیں چاہتے ہوں گے کہ یہاں آ کر بیٹھے. آپ کے ہو سکتا ہے کوئی جرگہ بیٹھا ہو، کوئی ڈسکشنز ہو رہی ہوں، کوئی معاملات ہو رہی ہوں، بچی کے رشتے والے آئے ہوئے ہوں، اس وقت آپ پسند کرتے ہیں کوئی اور بندہ بیچ میں سے آ جائے. آپ کی بھی تو ایسی مجبوری ہوتی ہے نا. تو دوسرے کی مجبوری کو سمجھے. قرآن کا حکم ہے 3 دفعہ اجازت لیں، نہیں ملی چلے جائیں. دروازہ نہیں کھلا تب بھی چلے جائیں. اگر دروازے کے اندر سے انہوں نے کہا ابھی نہیں مل سکتے تب بھی خاموشی سے چلے جائیں اور پھر برا مت منائیں. دروازے کے اندر اجازت لینے کا طریقہ یہ ہے کہ فرنٹ پہ نہ کھڑے ہوں جہاں سے نظر پڑے. یہ حکم ہے، حدیث میں حکم ہے فرنٹ پہ نہ کھڑے ہوں. جھیلی میں سے نہ جھانکیں. ہوتا ہے نا دروازہ نہیں کھل رہا تو سوراخ میں سے دیکھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی کسی کے گھر میں جھانکے اور اندر سے وہ اس کو کوئی بچھی مار دے، اس کی آنکھ پھوڑ دے، اس پہ کوئی قصاص نہیں ہے. اس پہ کوئی قصاص نہیں، اس کی آنکھ کے بدلے آنکھ نہیں لی جائے گی. کیوں؟ آپ اس کے گھر میں جھانک رہے تھے. اللہ تعالیٰ کو یہ بات اتنی بری لگتی ہے. ہم یہ کام بھی کرتے ہیں، جھانکتے ہیں کہ نہیں جھانکتے؟ ہلکا سا پردہ ہٹا ہو نا کھڑکی سے باہر، اندر سے باہر نظر نہیں آتا، لیکن اگر باہر آپ کھڑے ہوں گے نا ذرا سا بھی پردہ ہٹا ہوگا اندر سے پورا کمرہ نظر آئے گا. ٹھیک ہے؟ تو نہیں دیکھنا، یہ خیانت میں آتا ہے. پھر ہمیں اجازت مل گئی، اندر چلے گئے. ڈیوڈی میں داخل ہوتے ہی ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک لمحے کے اندر 3-4 کمروں کا جائزہ لے لیتے ہیں. کون کدھر کیا کر رہا ہے. گزر رہے ہوں گے نا جس کمرے کے آگے سے، تو جس کمرے کے آگے سے گزریں گے ایک ایسی نظر ڈالیں گے کہ ہمیں ساری اسکریننگ ہو جائے گی کہ اندر کیا ہو رہا ہے. پھر کئی لوگوں کی عادت ہوگی اب آپ کو جہاں مہمان کو بٹھا دیا جائے وہاں بیٹھ جائے. نہیں، گھومنا شروع کر دیں گے. پورے گھر کا جائزہ. اور کرتے کیوں یہ ہم سب کو پتہ ہے. اس کی وجہ بھی آپ سب جانتے ہیں کہ کیوں کرتے ہیں یہ کام، اس کے ویک پوائنٹ پکڑنے کے لیے. تو کبھی اپنے پہ بھی سوچے آپ کے گھر میں بھی ایسی سچویشن ہوتی ہوگی نا، تو اپنے بارے میں سوچے کوئی آپ کے گھر میں آ کر یہ حرکت کرے. تو یہ سب غیر اخلاقی حرکات ہیں اور یہ ہمارے پردے سے ریلیٹڈ ٹاپک ہے جو قرآن پاک میں پردے سے پہلے ہی بتایا گیا. گھروں کے اندر، تمہارے گھروں کے اندر داخل ہونے سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ سلام کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ پہلا ادب کیا ہے؟ سلام کرنا ہے. اور اس کا کیا طریقہ بتایا گیا؟ ابو داؤد کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یعنی ابو داؤد کی روایت ہے کہ بنی عامر کے قبیلے کے ایک صحابی تھے. وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے گیا اور میں نے پوچھا باہر سے کھڑے ہو کر، میں اندر آ جاؤں، میں اندر آ جاؤں، میں اندر آ جاؤں. اب اجازت لے رہے ہیں نا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم سے کہا جاؤ اس کو جا کے گھر آنے کے آداب سکھاؤ، اس کو بولو سلام کرے پھر اجازت لے. تو وہ ان صحابی نے باہر ہی سن لیا کیونکہ گھر تو چھوٹے چھوٹے تھے نا، انہوں نے باہر ہی سن لیا. ابھی خادم باہر نہیں گیا، انہوں نے سن لیا. تو انہوں نے کہا السلام علیکم، اے اللہ کے رسول کیا میں اندر آؤں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آ جائیے. ٹھیک ہے؟ تو پہلا اصول کیا یاد رکھنا ہے؟ سلام کرنا ہے اور سلام کے بعد دستک دے کر اجازت مانگنی ہے. ٹھیک ہے؟ یا دستک دے کے پہلے سلام کرنے پھر جانے کی اجازت مانگی ہے. گیٹ پہ آپ سے کوئی پوچھتا ہے کون ہے، آپ کیا بولتے ہیں؟ میں ہوں. اب میں ہوں میں آپ کی شو ہوتی ہے آئیڈینٹی، آپ میں کون ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ سے کوئی پوچھے کون ہے تو اپنا نام بتاؤ. ایک صحابی آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے؟ کہا میں ہوں، میں ہوں. تو اللہ کے رسول نے کہا میں ہوں، میں ہوں، یعنی میں ہوں کا کیا مطلب ہوا؟
تو پھر انہوں نے کہا کہ اپنا نام بتایا کہ میں وہ ہوں، یعنی اپنا نام بتانا چاہیے. لیڈیز نام نہیں بتانا چاہتی تو اپنے بچوں کے نام سے بتائیں، میں اس کی امی آئی ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ نام بتانا. اچھا، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، وہ ایک دفعہ کیا ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک خیمے میں بیٹھے تھے. تو گھروں کی بات ہے نا، خیمہ بھی آپ کا عارضی طور پر ایک گھر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. تو کیا ہوا، ابو طلحہ آ گئے اور سیدھے ہی اندر آ گئے خیمے میں، سیدھے اندر آ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، کہا اجازت، ایسے پوچھا اجازت. تو ابو طلحہ نے کہا اوہ میں بھول گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا واپس واپس، جیسے ہم بچوں کو کہتے ہیں، بچے تھے نا، واپس. وہ واپس خیمے سے باہر گئے. پھر انہوں نے سلام کیا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا. پھر انہوں نے بچہ پوچھا اللہ کے رسول میں اندر آ جاؤں؟ انہوں نے کہا آ جاؤ. پھر اندر آئے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ٹریننگ. اگر آپ کے بچے غلطی کریں تو ان کو واپس بھیجیں، پھر وہ سلام کر کے آئیں تاکہ ان کی ٹریننگ ہو جائے. ٹھیک ہے، گھر میں داخل ہونے کے آداب میں کیا ہے؟ ادھر ادھر نہیں جھانکیں، بے پردگی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، چھپ کر باتیں نہیں سننی. کسی کمرے میں کوئی بول رہا ہے تو آپ باہر کھڑے ہو کے سننا شروع کر دیں، یہ غیر اخلاقی حرکت ہے. کنسوئی لینا، چھپ کر باتیں سننا اتنا بڑا گناہ ہے کہ قیامت کے دن ایسے شخص کے کانوں میں سیسا پگھلا کے ڈالا جائے گا جو کسی کی چھپ کر باتیں سنتا ہے. اور ہمارے ایک دوسرے کے گھروں میں جانے کا مین مقصد بھی یہی ہوتا ہے. ہم ملنے تھوڑی جاتے ہیں، عموماً کیا ہوتا ہے، باتیں پتہ کرنے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کن سوئی لینا سخت گناہ ہے. ٹھیک، دبے قدموں سے نہیں جانا سرپرائز دینے کے لیے، جیسے لوگ جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا سر پہ کھڑا ہوتا کوئی بندہ، ایسے بلی کی طرح آتے ہیں. تو اگر ایسی جگہ جانا ہے جہاں پہ آپ کی جان پہچان بھی نہیں ہے اور مطلب پرائیویسی ہے اس کی، تو پاؤں کی آواز پیدا کر کے جائیں. سلام کریں، نوک کریں اور پاؤں کی آواز پیدا کریں. ٹھیک ہے، جہاں بٹھا دیا جائے وہاں بیٹھ جائیں. ہر روم میں تاکہ جھانکی نہیں کرنی چاہیے، یہ بھی غیر اخلاقی حرکت ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کچھ پرائیویسی یا گھر کے اندر جانے کے کچھ قوانین، جو گھر کے اندر گھر کے جانے کے آداب ہیں، جو اللہ کے رسول نے ہمیں سکھائے، قرآن پاک میں بھی سکھائے گئے. دیکھیں کتنا اہم معاملہ ہے کہ قرآن میں بھی سکھایا گیا اور حدیث میں بھی سکھایا گیا. ٹھیک ہے، اب آتے ہیں ہم اپنے دوسرے ٹاپک کی طرف کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا سورہ احزاب میں. سورہ احزاب آیت نمبر سورہ نور کی آیت نمبر 29 تک ہم پڑھ چکے ہیں، یعنی ہم 28 تک پڑھ چکے ہیں. اور اس میں گھروں کے آداب میں دوسرا کیا ہے کہ ہاں، اگر غیر آباد گھروں میں جہاں تمہارا کوئی فائدہ یا اسباب ہو، جانے میں تم پر کوئی گناہ نہیں. ایسے گھر جو غیر آباد ہیں، کئی سالوں سے بند ہیں، آپ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں یا انویسٹیگیشن کے لیے جانا پڑتا ہے، تو وہاں یہ ظاہر اجازت والے سین نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، تم جو کچھ بھی ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ بھی چھپاتے ہو، اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے. اب آتے ہیں ہم اگلی آیت نمبر 30. مسلمان مردوں سے کہو اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. پردے کا پہلا حکم مرد کو آیا. ہم عورتیں کیا سمجھتی ہیں؟ پردے کا پہلا حکم عورت کو آیا. نہیں، اللہ تعالیٰ نے پہلے مردوں سے کہا ہے اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. مردوں کو کہا گیا، یہی ان کے لیے پاکیزہ ہے. لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ سب سے خبردار ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے. ٹھیک، اگر کوئی عورت سامنے اچانک آ جاتی ہے تو مرد کو کیا حکم ہے کہ وہ اس کو نہ دیکھے. ہمارے مردوں کا کیا کہنا ہے کہ تم پردہ کرو، تم ایسے سج سنور کے آؤ گی، ہمارا تو حق ہے دیکھنا. یہ جملے میں نے سنے ہیں مردوں کے منہ سے، وہ اس طرح کے جملے بولتے بھی ہمارا تو حق ہے، تم اپنے گھر بیٹھو نا، تم مت سج سنور کے نکلو. ٹھیک ہے، تو چلیں آپ کے تانے مارنے سے ہو سکتا ہے 4-6 عورتیں اندر بند ہو جائیں گی، لیکن باقی سب کو آپ کا دیکھنا حلال کس نے کیا؟ جبکہ اللہ نے قرآن میں آپ کو کہا اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی نامحرم عورت کو دیکھتا ہے اور اللہ کے ڈر سے اپنی نگاہوں کو جھکا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایسے ایمان کی توفیق دیتا ہے جس کی ٹھنڈک وہ اپنے سینے میں محسوس کرتا ہے. اس کی حلاوت، اس کی سیٹسفیکشن، اس کے ایفیکٹس اس کے سینے میں ٹھنڈک کے طور پہ آتے ہیں.
اسی طرح پردہ کرنے والی عورتوں کو بھی اللہ تعالیٰ ایسے ہی سکون دیتا ہے. آپ یقین کریں، آپ میں سے جو خواتین پردہ کرتی ہیں وہ اپنے اندر یہ فیل کرتی ہوں گی کہ ان کے دلوں میں اللہ نے ٹھنڈک ڈالی ہوئی ہے. کوئی بھی بڑی سے بڑی ٹینشن آتی ہے، کوئی بھی بڑی سے بڑی ٹینشن آتی ہے، لیکن ان کے اندر ایک سکون رہتا ہے. بلکہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں آپ کو کچھ نہیں ہو رہا، آپ کی ٹینشن پہ آپ سے پوچھتے ہیں آپ کو کچھ نہیں ہو رہا. اتنا اللہ تعالیٰ سکون دیتے ہیں. ٹھیک ہے، بڑی سے بڑی بھی آپ کے اوپر آزمائش آتی ہے لیکن آپ کے دلوں کے اندر اللہ ٹھنڈک ڈال دیتا ہے. اس کے بعد کیا ہے، مسلمان عورتوں سے کہو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. اب عورتوں کو بھی حکم ہے، انہوں نے بھی نامحرم لوگوں کو نہیں دیکھنا ہے، انہوں نے بھی نہیں دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، اور اپنی عصمت میں فرق نہ آنے دیں. اقرا بیٹھ جائیں، یہ بعد میں اینڈ پہ کیجیے گا، ابھی بیٹھ جائیں، لیکچر ہو رہا ہے نا، بیچ میں نہیں کھڑے ہونا. مسلمان عورتوں سے کہو وہ بھی اپنی نگاہیں نیچے رکھیں اور اپنی عصمت میں فرق نہ آنے دیں. ٹھیک ہے، صرف مردوں کو حکم نہیں ہے. اب یہ نہیں کہ عورتیں ہیں تو وہ بے شک دیکھتی رہیں، مردوں کو حکم ہے کہ نہیں دیکھنا. عورتوں کو بھی نامحرم مردوں کو نہیں دیکھنا ہے. ٹھیک، پھر کیا عورتوں کو حکم دیا، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں. آپ کی زینت میں کیا کیا چیز آتی ہے؟ آپ کی ہر وہ چیز جو آپ کو خوبصورت کرنے کے لیے. ٹھیک، آپ کا لباس، آپ کی چوڑیاں، آپ کی انگوٹھیاں، آپ کی سینڈلز، آپ کے میک اپ، ٹھیک ہے، آپ کے یہ بندے، ہیئر سٹائل، یہ سب چیزیں کیا ہے، آپ خوبصورت بننے کے لیے کرتی ہیں نا. زینت کا مطلب وہ چیزیں جو آپ اپنی تیاری کرتی ہیں باہر نکلنے کے لیے، لیکن وہ تیاری آپ بے شک کریں لیکن دکھانی نہیں ہے کسی کو، کوئی دیکھے نہ اس کو. اپنی زینت کسی کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو خود ظاہر ہو. خود ظاہر کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ اور پاؤں. مہندی لگی ہے تو پھر آپ کو گلوز پہننے پڑیں گے. ٹھیک ہے، اگر مہندی لگی ہے تو پھر یا تو آپ ایسے نقاب کے اندر کریں گی ہاتھوں کو، ٹھیک، مرد نہیں دیکھیں، لیکن ویسے ہاتھ اور پاؤں اس سے بری ہیں جو خود ظاہر ہو جائے. اور پھر کیا حکم دیا؟ اپنے گرے بانوں کو اپنی اوڑھنیوں سے ڈھانپ لو. سینہ کھلا نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں دوپٹے کی کتنی ویلیو ہے کہ قرآن پاک میں دوپٹے کا ذکر ہے، اوڑھنی کا ذکر قرآن پاک میں ہے، اور ہمارے لباس سے دوپٹہ غائب ہے. اب آپ ریڈی میڈ سوٹ لینے جائیں نا، اس میں دوپٹہ نہیں ہے، آپ کو میچ کر کے لینا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، جہاں اور چیزیں غائب ہیں وہاں دوپٹہ بھی غائب ہے. حالانکہ دوپٹے کا قرآن پاک میں حکم ہے، اور دوپٹے سے آپ نے اپنا سینہ بھی ڈھکنا ہے اور اپنا سر بھی ڈھکنا ہے. یہاں سینے کا صرف اس لیے ذکر ہے کہ عرب کی جو عورتیں تھیں نا وہ سر ڈھکتی تھی لیکن دوپٹہ پیچھے چھوڑ دیتی تھی. ابھی بھی راجستھان وغیرہ کے جو علاقے ہیں وہاں پہ جو ایک سٹائل ہے، دیکھا ہوگا آپ نے، دوپٹہ یوز کر کے پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اور آگے فرنٹ کھلا ہوا ہوتا ہے. تو عرب کی عورتیں اس طرح دوپٹے پہنتی تھیں. تو کہا کیا گیا کہ آپ نے دوپٹہ یوں بھی پہننا ہے اور یوں بھی سینے پہ اوڑھنا ہے، اپنے یہ گریبان نہیں دکھانے. ٹھیک ہے، اور اپنی آرائش کو کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرنا. آرائش میں سب چیزیں، آپ کا میک اپ، آپ کا آئی میک اپ، آپ کے آئی لیشز، آپ کے مسکارے، آپ کی، کیونکہ نقاب کیا بھی ہے تو یہ چیزیں آپ کی پھر بھی دکھائی دے رہی ہیں. آرائش کی کوئی بھی چیز دکھائی نہیں دینی چاہیے. ہاں، سوائے کن کے؟ اپنے خامدوں کے. آپ کا چہرہ اور چہرے کے اوپر جو آپ نے لگایا ہوا ہے یہ آپ کے شوہر دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک، اپنے والد کے، یہ محرم ہے آپ کے، ابدی محرم. ٹھیک، یا اپنے سسر کے، سسر بھی آپ کا محرم ہوتا ہے. ٹھیک، یا اپنے بیٹوں کے، بیٹا بھی آپ کا محرم ہے. ٹھیک، یا اپنے شوہر کے بیٹوں کے، یعنی جو دوسری بیویوں سے ہیں بیٹے، آپ کے سوتیلے بیٹے وہ بھی آپ کے بیٹے، یا اپنے بھائیوں کے، پھر یا اپنے بھتیجوں کے، یہ بھی آپ کے محرم ہیں، یا اپنے بھانجوں کے، یا پھر میل ملاپ کی عورتوں کے. ہر عورت کے سامنے بھی آپ نے اپنی نمود و نمائش نہیں کرنی ہے، صرف ان عورتوں کے سامنے جانا ہے جو آپ کی میل ملاپ کی ہیں. اس سے بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو کتنی خطرناک بات ہے؟ ملنا جلنا، جن کے گھروں میں آپ کا آنا جانا ہے، دوستی ہے، جیسے آپ یہاں بیٹھی ہوئی ہیں تو اب ایک گروپ ہو گیا نا، اس سے رشتہ دار ہو گئے، لیکن اس کے علاوہ ہر عورت کے سامنے نہیں جا سکتی آپ. عورت سے اس لیے پردہ ہے کہ آپ کی خوبصورتی باہر ڈسکس ہونے لگ جاتی ہے. آپ کے اندر کوئی خوبی خامی ہے نا، وہ باہر مردوں میں چلی جاتی ہے. دیکھیں نا، ہر عورت پردے والی نہیں ہے. اب کوئی عورت جو پردے والی نہیں ہے وہ اپنے شوہر کو جا کے بتائے گی
وہ مسٹر احمد ہے نا، ان کی مسز بڑی خوبصورت ہیں، لیکن آپ تھوڑی کریں گی یہ باتیں اپنے شوہروں کو جا کے؟ مجھے بتائیں، کریں گے اپنے شوہروں کو جا کے؟ ہماری کلاس میں ایک لڑکی آتی ہے، اس کی اتنی پیاری ناک، اتنے پیارے ہونٹ، ایسی باتیں تو نہیں کریں گے آپ؟ ٹھیک ہے، لیکن ایک ایسی عورت جو خود پردہ نہیں کرتی، وہ جا کے لوگ مردوں میں جا کے ڈسکس کرے گی، اپنے بھائیوں کو بتائے گی اپنے، تو اس لیے صرف میل ملاپ کی عورتوں کے سامنے آپ اپنی یہ چیزیں کھلی کر سکتے ہیں، یعنی یہ والی زینت ہے، لیکن اس میں اوڑھنی بھی ہے، اوڑھنی نہیں چھوڑنی ہے، ان محرم رشتوں میں بھی دوپٹہ نہیں اتارنا ہے، باقی سب وہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے کہ فیس چھپایا اور باقی سب دکھ رہا ہے، وہ بھی غلط ہے، ٹھیک ہے؟ یا ایسے نوکر چاکر مردوں کے جو شہوت والے نہ ہو، بوڑھے بابا جی گھر میں رکھے ہوئے ہیں، بوڑھے سے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے وہ کوئی سودا وغیرہ لا رہے ہیں یا اس طرح ان کے، یا جو عورتوں کے پردے کی باتوں، ایسے بچے جو عورتوں کی پردے کی باتیں نہیں جانتے، چھوٹے بچے نابالغ سے بھی چھوٹے، لیکن کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو بہت چھوٹے ہوتے سے عورتوں اور مردوں کے معاملات کو جانتے ہیں، ان سے بھی پردہ ہے۔ ہمارے آج یہ جو جنریشن جا رہی ہے نا، یہ بالغ ہونے سے بہت پہلے یہ باتیں جانتے ہیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب سمجھتے ہیں اس بات کو کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہر بات پتہ ہے۔ غور کیجئے گا، جب آپ کے بچے کونوں میں گھس کے نا ہنس رہے ہوتے ہیں، کھٹ کھٹ کر رہے ہوتے ہیں کسی بات پر، کسی پریگننٹ لیڈی کو دیکھ کر ہنس رہے ہوتے ہیں، تو وہ کیوں ہنس رہے ہوتے ہیں مجھے بتائیں؟ اس کا مطلب ان کو کچھ پتہ ہے نا، فاسٹ کر دیا نا میڈیا نے بچوں کو، تو وہ بچے جو عورت اور مرد کے پردے کے معاملات کو نہیں جانتے، یعنی جب یہ بچہ پہچاننے لگ جائے کہ یہ عورت ہے اور یہ مرد ہے، تب اسے پردہ شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس طرح پھر اب آگے اگلی کیا ہدایت ہے؟ اور اس طرح زمین پر پاؤں مار مار کر نہ چلیں کہ ان کی پوشیدہ زینت جو ہے وہ ظاہر ہو جائے۔ چلتے ہیں نا، ہیل پہنی ہوتی ہے جب 6 انچ کی پینسل ہیل، تو روڈ پہ چلو تو پتہ چلتا ہے کہ ٹک ٹک ہو رہی ہے، پہنی ہوتی ہے نا، اور کوٹ شوز کی بھی آواز ہوتی ہے، پھر پائل کی آواز ہوتی ہے، پھر چوڑیوں کی آواز ہوتی ہے، پھر اس طریقے سے چلنا کی آواز آئے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح مت چلو، اس طرح زور زور سے پاؤں مار کر نہ چلیں کہ ان کی پوشیدہ زینت معلوم ہو جائے۔ اے مسلمانوں، تم سب کے سب اللہ کے آگے توبہ کرو۔ یہ غلطیاں ہم سب سے ہوتی ہیں، جتنے بھی کوشش کریں بچنے کی، کوئی نہ کوئی ایک غلطی ہم سب سے ہوتی ہے، سب سے ہوتی ہے غلطی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی کیا کہا؟ اے مسلمانوں توبہ کرو۔ یہ اب ہم سب کو حکم ہے، ٹھیک؟ اے مسلمانوں توبہ کرو تاکہ تم نجات پا جاؤ، ٹھیک ہے؟ تاکہ تم نجات پا جاؤ۔ اب اس آیت سے ہمیں کیا سمجھ آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے کہ پردہ کرنا ہے، ٹھیک؟ اور پردہ کس طرح کرنا ہے کہ محرم رشتوں کے علاوہ اور کسی کے سامنے اپنی کوئی زینت ہم ظاہر نہ کریں۔ سورہ احزاب آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے نبی اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور مومن عورتوں سے کہہ دو جب بھی وہ گھر سے باہر نکلیں۔ یہ تھا جو بھی ہم نے پڑھا، یہ گھر کے اندر کا پردہ تھا، کیونکہ آپ کے والد، آپ کے شوہر، آپ کے لڑکے گھر کے اندر ہوتے ہیں، یہ ان کے لیے پردہ تھا جب آپ نے اوڑھنیاں بھی پہن کر رکھنی ہیں اور اتنی زیادہ زیب و زینت نہیں دکھانی، ٹھیک ہے؟ اب گھر سے باہر جب جانا ہے، آیت نمبر 59 سورہ احزاب، اے نبی کہہ دیں اپنی بیویوں سے، سب سے پہلے حکم اللہ نے اپنی نبی کی بیویوں کے لیے بھیجا، پھر بیٹیوں سے اور مومن عورتوں سے کہ جب وہ گھر سے باہر نکلیں تو اپنی چادروں کو اپنے سروں پر ڈال لیں، ایسے کر کے والا پردہ، اپنی چادروں کو اپنے سروں پر ڈال لیں تاکہ وہ پہچانی جائیں۔ کیا پہچانی جائیں؟ کہ وہ شریف عورتیں ہیں، تاکہ وہ ستائی نہ جائیں، ٹھیک ہے؟ تاکہ وہ پہچانی جائیں اور ستائی نہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب جب اپنے گھر سے باہر نکلنا ہے تو پھر اپنا فیس بھی ڈھکنا پڑے گا، چادر لٹکانے سے آپ کا فیس ڈھک جاتا ہے، اور یہ پردہ ہے گھونگھٹ والا، ٹھیک ہے؟ گھونگھٹ میں آپ پردہ اوپر سے لاتے ہیں، ایسے لٹکاتے ہیں پردے کو، ٹھیک؟ اور پورا جسم چادر میں ڈھکا ہوتا ہے، اور یہ کافی ٹف ہوتا ہے ہمارے لیے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ جب ہم اس طرح پردہ کرتے ہیں تو پھر ہمارے دونوں ہاتھ باؤنڈ ہو جاتے ہیں،
ٹھیک ہے، اس کی آسانی کے لیے ہم نے کیا کیا، گاؤن پہن لی ہیں، چلیں ٹھیک ہے گاؤن تو پہن لیا، اس کے اوپر پھر لٹکانے والے نہیں ہیں ہمارے پاس. جب ہم نے اوپر کا حصہ الگ کیا تو اب ہم یوں کرتے ہیں پردہ، اب اس سے کیا ہوتا ہے، ہماری آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں. نقاب میں ہم صرف ایک آنکھ کو شو کر سکتے ہیں، جس سے شو نہیں کرنی ہوتی، اپنے آپ کو راستہ دکھانا ہوتا ہے، بس اتنے حصے کو دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم نے کیا کیا ہوا ہے کہ جب وہ نقاب اوپر سے ایسے آ رہا ہے، نیچے سے یوں آ رہا ہے، اب تو اور بھی آسان کر دیا، ماسک لگا کے اوپر پردہ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور آئی فل میک اپ کر کے باہر نکلتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہم نے پردہ کیا ہوا ہے. تو یہ پردہ نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں آنکھیں شو ہوتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، آنکھیں شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. ٹھیک ہے، تو نقاب جب کرنا ہے تو اگر تو آنکھیں ہلکی بھی نہ دکھیں، آپ کوشش کریں. دیکھیں میں پردہ کرتی ہوں نا، یہ دیکھیں ایسے کر کے، اب میں آپ کو دکھاتی ہوں، آپ دیکھیں میری آنکھیں دکھ رہی ہیں، مجھے دکھائی دے رہا ہے سب رستہ، آپ دیکھیں آپ کو میری آنکھیں دکھ رہی ہیں. ٹھیک ہے، بالکل لائٹ سی ایک یوں ہے، یعنی آنکھوں کا یہ حصہ اور یہ حصہ ڈھکا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، صرف اتنا حصہ. اور ہم نے پھر آنکھوں کے ساتھ کیا کیا، لینز لگا لی، رنگ برنگی لینز. اور وہ میں کہتی ہوں پردے میں اتنی خوبصورت وہ آنکھیں لگتی ہیں، پرومیننٹ ہو جاتی ہیں نا، تو وہ پردہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ پھر ہم پردے کا مذاق اڑاتے ہیں. گھر سے باہر نکلیں تو کیا کریں، اپنی چادروں کو لٹکا دیں. ام سلمہ فرماتی ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اپنے اوپر چادریں لٹکا لو، تو جو انصار کی عورتیں تھیں نا، بڑی مطلب انہوں نے خوشی کا اظہار کیا ان کے بارے میں. یہ جو انصار کی عورتیں تھیں، انہوں نے اتنی بڑی بڑی چادریں اپنے اوپر ڈال لیں اور اتنی آہستہ آہستہ چلنے لگ گئیں جیسے ان کے سر پہ چڑیاں بیٹھی ہوئی ہیں. یعنی جب یہ گھر سے باہر جاتی تھیں، بڑی بڑی چادریں اس طرح پہن لیتی تھیں، یعنی وہ اتنی بڑی ہوتی تھی، باقی وہ راؤنڈ کر کے اپنے سر کے اوپر گول کر کے رکھ لیتی تھی. اتنی بڑی چادریں پہنتی تھیں کہ کہیں سے بھی دکھائی نہ دیں، اور اتنی آہستہ چلتی تھیں جیسے ان کے سر پہ چڑیا بیٹھی ہوئی ہے. اب آپ کے سر پہ کوئی چڑیا بیٹھی اور آپ کہیں اڑ نہ جائے تو آپ کیسے چلیں گی، آہستہ آہستہ چلیں گی نا. ٹھیک ہے، کیونکہ ہمیں کیا منع کیا گیا، زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی طرح پاؤں مار مار کر مت چلو، اپنی زینت دکھاتی مت پھرو، منع کیا گیا نا. اسی طرح وہ بتاتی ہیں کہ انصار کی عورتوں میں سے کچھ ایسی تھیں کہ جب انہوں نے نا بازار میں حکم سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس طرح کی قرآن پاک میں آیت نازل ہو گئی ہے کہ جب گھروں سے باہر نکلو تو پردے میں نکلو. اب وہ بازار میں ہی تھیں، کچھ لینے گئی ہوئی تھیں، انہوں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ اسی حالت میں گھر واپس آ جائیں. انہوں نے پتہ ہے کیا کیا، دکانداروں کے آگے جو وہ پردے نہیں لگے ہوتے، ان سے وہ مانگ لیے، بڑے بڑے پردے، اور وہ ڈھک کر گھر آئیں. انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی قرآن اور حدیث کی نافرمانی کو قبول نہیں کیا. حالانکہ آئی تھی گھر سے، ان کے پاس جواز تھا کہ اب تو بازار میں تھے تو یہ حکم آئے نا، اب گھر جائیں گے تو کر لیں گے پردہ. لیکن انہوں نے ان دکانداروں کے آگے لگی ہوئی چادروں سے ان سے مانگ کے وہ پردہ کیا اور اپنے گھروں میں واپس آئیں. اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق دے کہ جب حکم سنیں اسی وقت عمل شروع کر دیں. یہ دعا کریں کہ جیسے ہی حکم، اب ہم پتہ کیا سوچتے ہیں، اب ہمارا ماحول نہیں ہے، کیسے کریں گے، لوگ مذاق اڑائیں گے. سب سے پہلے تو میاں مذاق اڑائے گا، پھر بچے کیا کہیں گے، پھر لوگ باتیں بھی کرتے ہیں. تو ان سب باتوں کے باوجود بھی اللہ کا حکم پہلے ہے، ان باتوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ان باتوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے. آپ کرنا شروع کریں گے، لوگوں کی زبانیں بند کرنا اللہ کا کام ہے، آپ کا تھوڑی ہے. ٹھیک ہے، بول کے چپ کر جائیں گے نہیں، اور ایک وقت آئے گا جب ان کے دلوں میں اللہ آپ کی رسپیکٹ ڈال دے گا. اور ایسا ہوتا ہے، شروع میں آپ کے لیے مشکل ضرور ہوتی ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے جب وہی لوگ آپ کی تعریف کرنے لگ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے باتیں تو سنائی تھیں لیکن ٹھیک یہی تھا، راستہ تو یہی اصل تھا. اس سے کتنی خوشی ہوتی ہے نا جب کوئی آپ کو پھر اس طرح کمنٹ کرے. تو تھوڑا سا صبر، اور اللہ نے بھی تو آزمانا ہے نا کہ ہم کیا کرتی ہیں. کوئی ہمیں باتیں سناتا ہے تو کیا ہم پردہ چھوڑ دیتی ہیں. کئی خواتین صرف اس لیے پردہ نہیں کرتی ہیں، وہ چاہتی بھی ہیں پردہ کرنا، ان کا دل بھی کرتا ہے کہ شوہر کہیں گے نیک بیوی بن گئی. اور شوہر ایسے ہیں کیونکہ انہوں نے قرآن نہیں پڑھا ہوا نا، ان کو نہیں پتا کہ یہ اللہ کا حکم ہے. اس کے بعد آ جائیں بوڑھی خواتین، جو اکثر ہماری خواتین کہتی ہیں کہ میں تو بوڑھی ہو گئی ہوں، وہ پردہ نہیں کرتی ہیں. ٹھیک، اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ان کو ویسے بوڑھا کہیں تو ان کو اچھا نہیں لگے گا.
ان کو اچھا نہیں لگے گا. آپ کے جو بھی ہمارے بیچ میں 40 سے اوپر کے ہوتے ہیں نا، ان کو بڑی تکلیف سے بتانا پڑتا ہے کہ میں 40 سے اوپر ہوں. 50 والی کو اور تکلیف ہوتی ہے، 60 والی تو بہت چھپا چھپا کے بتاتی ہے. ہاں 60 کے بعد والی شاید فخریہ بتاتی ہوں کہ میرے نواسے بھی ہیں، میرے پوتے بھی ہیں، میں تو اتنی عمر کی ہوں، شاید ان کے کچھ سینس چینج. لیکن اس سے پہلے ہم بڑا فیل کرتے ہیں اس چیز کو کہ ہمیں بوڑھا نہ کہے، کوئی یہ نہ کہ میرے بال سفید ہیں. بڑے فخریہ بتاتے ہیں میرے تو ابھی تک بال کالے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن جہاں پردے کا معاملہ آتا ہے تو 40 والی بھی شروع ہو جاتی ہیں کہ میں تو بوڑھی ہو گئی ہوں، اب میرے پہ پردہ فرض نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس میں یہ یاد رکھنا ہے، سورہ نور آیت نمبر 60، اسی سورت کی آگے جو آیتیں آئیں گی، آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور وہ عورتیں جو بوڑھی ہو چکی ہیں، جنہیں نکاح کی کوئی امید نہیں ہے. 40 والی نکاح کرتی ہے نا، 50 والی بھی کر لیتی ہے، بوڑھوں کا بھی ہو جاتا ہے نا نکاح، بوڑھے بوڑھے بھی ہو جاتے ہیں. جنہیں نکاح کی امید نہیں رہی، حیض بند ہو چکے ہوئے ہیں، بچوں والا بھی کوئی سلسلہ نہیں ہونا، نکاح والا بھی کوئی سلسلہ نہیں، چہرے پہ جھریاں آ گئی ہیں، ٹھیک ہے، دانت نہیں ہے، اونچا سنتا ہے، یہ والے بوڑھے. ٹھیک ہے، ان کے اندر نہ کوئی امید ہے، نہ خواہش ہی رہی ہے کہ کوئی مجھے دیکھے گا یا میں کسی کو دیکھوں گی. ایسی بوڑھیاں جو ہیں وہ اگر اپنی چادریں اتار دیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن بشرط یہ کہ وہ اپنا بناؤ سنگھار ظاہر نہ کریں. شرط ان پہ بھی یہی ہے، لپسٹک پہ وہ نہیں لگا سکتی. اور یہاں میرے خیال میں کافی ایج کی عورتیں لپسٹک لگا لیتی ہیں، دانت ہیں یا نہیں ہے لپسٹک لگ جاتی ہے. جتنی مرضی بوڑھی ہیں، پردے پہ نہیں آ رہی ہیں تو پھر آپ لپسٹک بھی نہیں لگائیں گی، پھر سرما بھی نہیں لگائیں گی، پھر زینت والی چیزیں آپ استعمال نہیں کریں گی. اگر آپ نے گھر سے باہر جانا ہے تو آپ زینت اختیار نہیں کریں گی. زینت اختیار کریں گی تو آپ کو بھی پردہ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے، بشرط یہ کہ وہ اپنا بناؤ سنگھار ظاہر کرنے والی نہ ہو. ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، تاہم اگر وہ احتیاط کریں تو ان کے لیے بہتر ہے. ان کو بھی یہی حکم ہے، اپنے آپ کو ڈھانک کر چلیں. ٹھیک ہے، یہ ان کے لیے بہت افضل ہے، ان کے لیے بہت افضل ہے. اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. اتنی گائیڈ لائن ہمیں کوئی اور دے سکتا ہے جتنی اللہ تعالیٰ ہمیں دیتے ہیں. ہر ایج کی، ہر سٹیج کی ہدایت ہمیں مل چکی ہوئی ہے. بچیاں ہیں، گھروں کے اندر ہیں، گھروں سے باہر ہیں، تب کیسے رہنا ہے، ایون بوڑھی ہوگی ہیں تب کیسے رہنا ہے. ان کے لیے یہ بہت افضل ہے. پھر سورہ احزاب آیت نمبر 53 میں ہم یہ جو کہتے ہیں نا دل کا پردہ ہوتا ہے، پردہ تو دل کا ہوتا ہے. انسان کے دل میں پاکیزگی ہونی چاہیے، دل صاف ہونے چاہیے، آنکھوں میں حیا ہونی چاہیے. آپ کا کیا خیال ہے، یہ جو پردہ جن پہ نازل ہوا تھا ان میں یہ کوالٹیز نہیں تھیں؟ کیا یہ لوگ پاک باز لوگ نہیں تھے؟ الحمدللہ وہ دنیا کے بہترین لوگوں میں سے تھے. امہات المومنین، نبی کی بیگمات، صحابہ کرام، ان کی زندگیاں تو ایسی ہیں کہ ہم تو پڑھ کے بھی اس پہ عمل کرنے کے انہیں بھاگتے ہیں کہ کیسے عمل کریں اور کس طریقے سے. ہمارے ان کے اعمال ہی برابر نہیں ہوتے. ان کے بارے میں ہم اگر یہ بات کرتے ہیں کہ حیا اور آنکھوں میں ہونا، دل میں ہونا، تو پھر تو سوچ لیں پھر ہم کن کے اوپر الزام لگا رہے ہیں. پھر انہوں نے پردہ اس لیے کیا تھا نعوذ باللہ کہ وہ غلط لوگ تھے اور ہم بہت شریف لوگ ہیں. اور جتنے ہم شریف ہیں نا وہ ماشاءاللہ ہم سب جانتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. سورہ احزاب آیت نمبر 53 آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے صحابہ جب تم کو امہات المومنین سے کوئی سوال کرنا ہو، کچھ لینے جاؤ، کچھ پوچھنے جاؤ، کچھ مانگنے جاؤ، ہوتا ہے نا کوئی ضرورت پڑ جاتی ہے، اللہ کے رسول سے ان کے گھر جا رہے ہیں، امہات المومنین سے کوئی بات، کوئی سوال کرنے جاؤ تو پردے کی آڑ سے بات کیا کرو، ان کے سامنے نہیں جانا. ٹھیک ہے، پردے کی آڑ سے ان سے بات کرو. یہ کیوں کہ یہ تمہارے دلوں کی پاکیزگی کے لیے درست ہے. پردہ کیا لاتا ہے؟ پردہ دلوں میں پاکیزگی لاتا ہے. پردہ دلوں میں کیا لاتا ہے؟ پاکیزگی لاتا ہے، پاک خیال لے کر آتا ہے. اور ان امہات المومنین کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے بھی یہ بہت اچھی بات ہے، بہت ضروری ہے. سورہ احزاب آیت نمبر 53. ٹھیک ہے جی. اب ہم لوگ تھوڑا سا اپنا جائزہ لے لیتے ہیں کہ ہم لوگ پردہ جو کرتے ہیں ہمارے کیا معاملات ہیں، ہم پردہ کیوں نہیں کرتے اور کیا کیا جواز پیش کرتے.
یاد رکھیں اسلام کا اپنا فلسفہ ہے اور اسلام اپنے علاوہ کسی دوسرے کی فلسفی کو نہیں مانتا. ہم کوئی بھی جسٹیفیکیشن دیں گے بہرحال وہ غلط ہے. ٹھیک ہے. آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا کہ ایک شخص کو کچھ کینڈیز دی گئیں اور کچھ اس میں اوپن تھیں اور کچھ کورڈ تھیں. تو پوچھا، اس نے جب چنا تو اس میں سے کور والی چنی. آپ بھی کورڈ چیز چنتے ہی ہوں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ سیف ہوتی ہے، جراثیم سے پاک ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور ایک عورت کے لیے بھی جو کور ہونا ہے اس کی پاکیزگی کے لیے ہی ہے. ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اب دو طرح کے پردے بنائے ہوئے. ایک پردہ جو ہے وہ یہ ہے کہ گھر کے اندر، ایک گھر کے باہر، دونوں میں ہی فیل ہیں. لیکن ایک پردہ پھر جو کرتی ہیں ان کو ہم کہتے ہیں یہ جو کر رہی ہے نا یہ شرعی پردہ ہے. ہم نے ایک نئی ٹرم نکال لی ہے. جو عورت شرعی پردہ کرتی ہے اس کے بارے میں کیا ہے کہ یہ سب سے پردہ کرتی ہے. پھر یہ سب کے لیے شرعی پردہ، یہ کسی ایک کے لیے نہیں تھا. جوائنٹ فیملی سسٹم ہے. آپ سوال کرتے ہیں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں پردہ کیسے کریں؟ اپنے آپ کو ڈھک سکتے ہیں آپ گھر کے اندر؟ اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا ہے نا. تو بے شک گھوم رہے ہو آپ اپنے آپ کو ڈھکیں. آپ کو کس نے کہا کہ دوپٹوں کے بغیر پھریں گھروں میں؟ کزنز آتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر اپنے گھر میں کچھ پابندی لگائیں. میں نا اس کو بٹھائیں ذرا، جریج کو بٹھائیں. جریج اب کھڑے نہیں ہونا. ٹھیک ہے. تو شرعی پردے میں کس کس سے پردہ آئے گا؟ وہ تمام رشتے جن سے نکاح ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، جن سے نکاح ہو سکتا ہے. ہاں، رضائی بھائی آپ کا بھائی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ آپ کا محرم ہوتا ہے، اس سے نکاح ہو ہی نہیں سکتا تو اس سے پردہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی رشتے ہیں، اب جیسے سسر ہے نا، یہ آپ کا ابدی محرم ہے. اس سے نکاح نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا. چاہے ایک عورت بیوہ بھی ہو جاتی ہے نا، سسر اس کا محرم رہتا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ بات؟ سسر اس کا محرم رہتا ہے. اسی طرح داماد اور ساس کا رشتہ یہ بھی ابدی محرم ہے. چاہے بیٹی فوت ہو جاتی ہے، ساس اور داماد کا کبھی بھی رشتہ نہیں ہو سکتا. ابدی محرم، ابدی محرم کے سامنے آپ کو ایشو نہیں ہے. لیکن جو جیسے اب سالی سے کیوں پردہ ہے کہ اگر بیوی مر جاتی ہے تو سالی سے نکاح ہو جاتا ہے اور عموماً ہوتا بھی ہے. نہیں، ایک ساتھ دو کو نہیں رکھ سکتے نا. دو بہنیں ایک گھر میں نہیں رکھ سکتے. وہ پہلے تھے نا، تو بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ دو بہنوں کو ایک ساتھ ایک گھر میں نہیں رکھ سکتے. ٹھیک ہے. گھروں کے اندر پردہ، گھروں کے باہر، اور جوائنٹ فیملی سسٹم میں پردہ. باہر یہ اللہ کا حکم ہے، ہمیں کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور ہمیں سمجھ دے. جو کچھ بھی ہم لوگ سیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائیں. جو لوگ فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی تمام بشری خطاؤں کو معاف فرما دیں. تقبل منا انک انت السمیع العلیم. سبحانک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ